فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہا النبی المحترم من وجہہ شمس الدہا من حدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جھاڑے پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شم جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی خوش بختی کہ اس وقت درگاہ مقدسہ محمودیہ چراغیہ پر عرس مقدس کی اس تقریب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس درگاہ مقدسہ پر اولیاء کرام کے اعراس مقدسہ کی تقریب میں حاضر ہیں، اور میری خوش بختی ہے کہ اس وقت سٹیج پر کثیر تعداد کے اندر عزت و احترام کے لائق، عقیدت و محبت کے لائق سادات کرام تشریف فرما ہیں۔ ان کی زیارت اور پھر سعادت در سعادت کہ ان کی موجودگی میں چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقامات سے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میری گفتگو کو تقریر کی بجائے پیغام کی حیثیت سے اگر آپ سنیں تو اس کا زیادہ اثر ہوگا اور وہ زیادہ کارگر ثابت ہوگی گفتگو۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ان کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی کو ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ سجا کر، مزین کر کے، آراستہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، رب کریم خود ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور انہی نفوس قدسیہ کے بارے میں قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو جما کر رکھو، ثابت رکھو ان کی صحبت کے اندر۔ یا اللہ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا یدعون ربہم،
یہ صبح و شام اپنے رب کے نام کی مالا جپتے ہیں، ان کی زبانوں کے اوپر دنیاوی گفتگو نہیں ہوتی، یہ اللہ کی یاد کے اندر، اس کے حبیب کے ذکر کے اندر ان کے دن بھی گزرتے ہیں، ان کی راتیں بھی گزرتی ہیں اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیاں تقوی و طہارت کا پیکر ہوتی ہے، ان کی صبح و شام ذکر الہی میں بسر ہوتی ہے، اور جب یوں زندگی گزار کر یہ دنیا سے جاتے ہیں تو قبر میں لیٹے ہوئے ان کو صدیاں بھی گزر جائیں، یہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوتے ہیں اور تذکروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور آراس مقدسہ کی تقریب پر آنے والوں میں اپنا فیضان، اپنا پیغام، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے نظریات اس کے ذریعے زندہ ہوتے ہیں۔ خود قبر میں لیٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا پیغام زندہ ہوتا ہے، ان کی فکر زندہ ہوتی ہے، ان کی سوچ زندہ ہوتی ہے، اور صدیاں گزر جائیں قبر میں لیٹ کر بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے رہتے ہیں۔ اور انہی نفوس قدسیہ کے بارے میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے، کیا ہوتا ہے؟ فرمائے وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے۔ جس طرح زمین کے اوپر تھا، جس طرح زمین کے اوپر اس کا فیضان جاری تھا، زمین کے اندر لیٹ کر بھی وہ فیض تقسیم کر رہا ہے، کیونکہ مرنے والے اور ہیں۔ رب کا ولی زمین کے اوپر بھی زندہ ہوتا ہے، زمین کی چھاتی میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ اس کی قبر پر آنے والے کسی مردہ کے پاس نہیں آتے، زندہ کے پاس آتے ہیں، اور خالی نہیں جاتے، اپنی جھولیوں کو اس کے فیض اور اس کے کرم کی بھیک سے بھر کر لوٹ کر جاتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی فرمایا، مثل الجلیس صالح، نیک بندے کی صحبت، اللہ والے کی صحبت اور اللہ کے ولی کی سنگت، اس کی ماہیت، اس کی رفاقت، اس کا یارانہ، اس کا دوستانہ، وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ عطار کے پاس بیٹھ جائے۔ عطار کہتے ہیں خوشبو بیچنے والے کو، عطار کہتے ہیں خوشبو فروخت کرنے والے کو۔ میں یا آپ جا کر عطار کے پاس چند لمحے بیٹھے، شرط نہیں کہ خوشبو خریدنی بھی ہے، شرط یہ ہے کہ چند لمحے بیٹھنا ہے۔ چند لمحے بیٹھ کر خوشبو نہیں خریدی، چند لمحے صحبت میں بیٹھ کر اٹھ کر آ گیا تو فرمایا عطار کی چند لمحوں کی صحبت تیرا وجود بھی مہکا دے گی، لباس بھی مہکا دے گی۔ نیک بندے کی سنگت، رب کے ولی کی صحبت، رب کے ولی کا یارانہ، وہ تیرے وجود کو بھی مہکائے گا، لباس کو بھی مہکائے گا۔ اور فرمایا جو رب کا ولی ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں ولی ہوں، اس کو چیخ چیخ کر کہنا نہیں پڑتا میں اللہ کا ولی ہوں، اس کو بتانا نہیں پڑتا میں اللہ کا دوست ہوں۔ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب رب کسی کو ولی بناتا ہے، اپنا ولی بننا اور ہے، رب کا ولی بنانا اور ہے۔ جب رب کسی کو ولی بناتا ہے تو پھر سید الملائکہ کو بلایا جاتا ہے، اور رب جبریل امین سے فرماتا ہے مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ جبریل تو بھی محبت کر۔ الہی اس کے بعد فرمایا عرش والوں میں اعلان کر وہ بھی محبت کرے۔ الہی اس کے بعد فرمایا فرش والوں میں اعلان کر وہ بھی محبت کرے۔ فرمایا وہ رب جس کو ولی بنا کر جس کی ولایت کے اعلان عرشوں سے ہوتا ہے، اس کو صدیاں قبر میں لیٹے ہوئے گزر جائیں، لوگ اس کی قبر پر آ کر فیض بھی حاصل کرتے ہیں اور کرم اور برکت کی بھیک بھی لے کر جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو ولی کا دل ہوتا ہے وہ آئینے کی طرح ہوتا ہے، تجلیات الہیہ کا عکس جب اس کے سینے پہ پڑتا ہے، آفتاب رسالت کی کرنیں جب اس کے سینے پر پڑتی ہیں، ولی کا اپنا دل تو چمک جاتا ہے،
جو سامنے آ کر بیٹھا وہ بھی چمک کر اٹھتا ہے، وہ معروم نہیں جاتا، نامراد نہیں جاتا، ناکام نہیں جاتا، ولی کا اپنا دل بھی چمکتا ہے، سامنے بیٹھنے والا، سنگت میں آنے والا، ماہیت میں آنے والا، رفاقت میں آنے والا چمک کر اٹھ کر جاتا ہے۔ گل تو اڈے ہستے مشکل ہے تے میں آسان کر داں۔ حضرت خواجہ معین بے کساں سلطان الہند عطائے رسول فی الہند غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک ہندو آیا، اس نے چاروں طرف چکر لگا کر آپ کو دیکھ کر کہنے لگا میں منتر پڑھ کے دل میں جھانک لیتا ہوں، میں نے آپ کے اندر باطن کو دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا؟ کہا جناب آپ میں جھوٹ بھی نہیں ہے، آپ کے اندر غیبت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، کوئی اخلاق مذمومہ برے اخلاق میں سے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن معین الدین ایک مسئلہ ہے، کیا آپ کے دل پر سیاہ نقطہ ہے؟ میں آپ کے سامنے آتا ہوں تو وہ سیاہ نقطہ نظر آتا ہے، میں اس کی حقیقت کو نہیں جان سکا۔ آپ نے فرمایا ذرا میرے سامنے بیٹھنا، یہاں سامنے بیٹھا، فرمایا تو جاننا چاہتا ہے وہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، یہ دلوں کے راز پر واقف ہوتے ہیں۔ فرمایا سامنے بیٹھنا، بیٹھ گیا، فرمایا کلمہ پڑھ، اسلام لے آ، مسلمان ہو جا۔ جناب میں تو سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے دل پر سیاہ نقطہ ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ۔ میرے کلمے کا آپ کے دل کے سیاہ نقطے سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا تو کلمہ تو پڑھنا۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو وہ سیاہ نقطہ نور بن کر غریب نواز کے دل سے نکل کر اس کے دل میں داخل ہو گیا۔ اس نے کہا سمجھ اب بھی نہیں آئی، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن سیاہ نقطہ آپ کے دل پر، کلمہ میں نے پڑھا، سیاہ نقطہ آپ کے دل سے نور بن کر میرے دل میں داخل ہوا۔ فرمایا سن، ولی کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، اس سیاہ نقطے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو سامنے بیٹھ کر اپنے کفر کو میرے دل میں دیکھ رہا تھا۔ جب تو نے کلمہ پڑھا وہ سیاہ نقطہ روحانیت کا نور بن کر تیرے سینے میں داخل ہوا۔ فرمایا ولی کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، خود کو چمک جاتا ہے، اس کی سنگت میں آنے والے، اس کی معیت میں آنے والے، اس کی رفاقت میں آنے والے، اس کے دوستانے میں آنے والے ایسے چمکتے ہیں، ایسے چمکتے ہیں کہ وہ ساری کائنات کے اندر اپنی فکر کا، نظریات کا، سوچ کا پرچار کرتے ہیں۔ ولی صدیاں گزر جائیں، قبر میں لیٹا ہو، لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوتا ہے، اس کا پیغام اور تعلیمات زندہ ہوتی ہے۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اتنی دور دور سے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، آپ کی ان سادات کرام سے کوئی خونی رشتہ داری ہے؟ سارے بولو نا یار بلند آواز سے۔ میں اردو ضرور بول رہا ہوں لیکن اتنی مشکل نہیں ہے اردو۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، خاندانی تعلق، نسلی تعلق، خونی تعلق بھی نہیں ہے، کاروباری تعلق نہیں ہے، لین دین کا مسئلہ نہیں، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جب آپ اپنے گھروں سے اس درگاہ پر حاضری دینے کے لیے نکلے۔ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا لیکن ہمیں یقین ہے کیونکہ فرمایا پاک نبی نے ہے۔ فرمایا جب کوئی رب کے ولی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، چونکہ وہ کسی مردہ کے پاس نہیں جا رہا، زندہ کے پاس جا رہا ہے، تو راستے میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کو مل کر پوچھتا ہے کدھر دا پروگرام ہے جناب؟ وہ فلاں ولی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ کاروباری تعلق ہے؟ نہیں۔ لین دین کا مسئلہ ہے؟ نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ وہ رب سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے پھر سن، میں بھی فرشتہ ہوں، رب کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو جس طرح میرے محبوب سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ تو میرے محبوبوں سے محبت کرتا ہے، تو میرے دوستوں سے پیار کرتا ہے، تو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، جس طرح تو ان سے محبت کرتا ہے رب اس طرح تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے، گال بڑی سنن علی ہے۔
فرمایا جو ولی ہوتا ہے نا سلسلے کا سب سے اوپر وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا جنت کے دروازے پر. اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ جس نے اس کی بیعت کی, اس سے آگے وہ جس نے اس کی بیعت کی, پھر چوتھا, پھر پانچواں, چھٹا, یہاں تک کہ اس سلسلے میں داخل ہونے والا آخری بندہ بھی کھڑا ہوگا. اب یہ ایک چین ہے, زنجیر ہے. پہلا جنت کے دروازے پر ہے, آخری بھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر آخر میں کھڑا ہے. سنیں حضور نے کیا فرمایا. فرمایا تم کہتے ہو ولی کی صحبت فائدہ کوئی نہیں دے گی. فرمایا جو سلسلے کا پہلا ہے نا وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک آخری جنت میں داخل نہ ہو جائے. وہ کھڑا جنت کے دروازے پر ہے کیونکہ وہ طریقت کا اس میں امام ہے, سلسلے کا امام ہے. وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے, لیکن جب تک وہ آخری اس سلسلے کا جنت میں نہ چلا جائے پہلا داخل نہیں ہوگا. وہ سب کو جنت میں داخل کروائے گا. گل مشکل ہے تو میں آسان کرتا. مجدد صاحب کا ہاتھ حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ حضرت خواجہ مکنگی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں. سلسلہ چلتے چلتے حضرت بہاؤالدین نقشبند تک, ان سے سلسلہ چلتے ہوئے بایزید بستامی تک, ان سے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر تک, اور حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کا ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں. نقشبندیوں کل قیامت کے دن صدیق اکبر جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے, اور نقشبندی سلسلے کا آخری مرید جب تک جنت میں نہ چلا جائے صدیق اکبر جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک سارے نقشبندی جنت میں نہ چلے جائیں. فرمایا یا رسول زندہ. فرمایا تم کہتے ہو زندہ ولی کی صحبت فائدہ کوئی نہیں دیتی. فرمایا یہ جو ولی ہوتے ہیں ان کے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر توجہ فرمانا ذرا, ایک مشرق میں ہو, ایک مغرب میں ہے, ان کا خاندان ایک نہیں, قبیلہ ایک نہیں, کنبہ ایک نہیں, وطن ایک نہیں, لیکن دل جڑے ہوئے ہیں. کیسے؟ فرمایا جنید بغدادی بیٹھے ہیں بغداد میں, اور ان کے خلیفہ بیٹھے ہیں بصرہ کے اندر. تے پتہ جائے جنید بغدادی کون ہے؟ سید الطائفہ, آسمان تصوف کے نیر تابہ, سلسلہ جنیدیہ کے بانی. گل مشکل ہے تے آسان کرا, داتا صاحب کے بھی داتا مرشد جنید بغدادی, جن کے سلسلے میں داتا صاحب بیعت ہیں. سلسلہ جنیدیہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں, مرید بصرہ میں ہے. توجہ فرمانا, مرید کو دل میں گناہ کا خیال آ گیا, میں یہ گناہ کروں, کیا نہیں, صرف خیال آیا, چہرہ سیاہ ہو گیا, چہرے پر سیاہی چھا گئی, گھر میں بند کر لیا, ملنا جلنا چھوڑ دیا. 3 دن گزر گئے, 3 دن بعد صبح اٹھے, دیکھا تو چہرے کی سیاہی ختم ہو گئی ہے, چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے. بڑے خوش ہوئے, وظیفے کام کر گئے, اور چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک گیا. ابھی سوچ رہے ہیں کہ باہر نکلوں تو دروازے پر دستک ہوئی. کون؟ بغداد سے آیا ہوں. جنید بغدادی نے خط بھیجا آپ کے نام. بغداد سے بصرہ خط آیا ہے. قاصد نے خط دیا, خلیفہ بھی ہیں مرید بھی ہیں جنید بغدادی کے. خط کھولا تو خط میں لکھا ہے, پتر میں نو کس کام تے لا دیتے ہی, 3 دن سے بغداد میں بیٹھ کر تھوبیوں کی طرح تیرا چہرہ دھو رہا ہوں. فرمائے میرے بیٹے جب تجھے خط ملے گا تو تو پہلی سوچ یہ سوچے گا کہ تو نے تو صرف گناہ کا ارادہ کیا, اس پر تو کوئی سوال نہیں ہوتا. فرمایا ہاں واقعی گناہ کے ارادے پر کوئی سوال نہیں, لیکن تجھ سے ہوگا, کیونکہ تو مقام ولایت پر فائز ہے, تجھ سے سوال ہوگا. وہاں گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو, پھر تو سوچے گا کہ مجھے کس نے بتایا, میں تو بغداد میں ہوں, تو بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے, مجھے کس نے خبر دی. فرمایا سن, ولی کی شان ہوتی ہے وہ کاف سے لے کر کاف تک اپنے مرید کو نظر میں رکھتا ہے.
اور پہلے کاف سے مراد ہے کلمہ کن جس سے بندے کی تخلیق ہوئی، دوسرے کاف سے مراد ہے وہ مقام جہاں وہ کھڑا ہو کر رب کے حضور سوالوں کے جواب دے گا۔ تو فرمایا عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم محشر، مرید جہاں ہو پیر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کے بعد یہ نہ سوچنا کہ میں بغداد میں بیٹھا ہوں تو مجھے تیری خبر نہیں ہے۔ فرمایا سن، آج کے بعد گناہ کا خیال بھی تیرے دل میں نہ آئے، ورنہ بغداد میں بیٹھ کر میں پریشان ہو جاؤں گا، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے وہ مرید کے ایمان پر پہرا دیتا ہے، اس کے عقیدے پر بھی پہرا دیتا ہے، اس کے ایمان پر بھی پہرا دیتا ہے۔ اور پھر ولایت نام ہے سنجیدگی کا۔ توجہ فرمانا، پھونکے مار کے زنجیریں نکالنا، انہوں نے موقع دیے مرزا کو، شعبدہ بازیاں دکھانا، انہوں نے موقع دیا غامدی کو۔ ہم اس تصوف کے قائل ہی نہیں ہیں جس میں شعبدہ بازی ہو، ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس میں غوث اعظم قدم کی ایڑی مار کر مردے زندہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہارڈ ویئر قسم کا پیر ہے، کوئی زنجیریں نکال رہا ہے تو کوئی بلیڈ نکال رہا ہے؟ تم نے تصوف کو بدنام کیا، تم نے تصوف کو مذاق بنایا۔ تم جانتے نہیں تصوف سنجیدگی کا نام ہے، تصوف ادب کا نام ہے، تصوف عجز کا نام ہے، تصوف انکساری کا نام ہے، تصوف تعظیم کا نام ہے، تصوف تکریم کا نام ہے۔ تصوف اور ولایت سراسر ادب ہے، ادب ہے۔ کیسا ادب؟ سندھ کا علاقہ ہے ٹھٹھا، اور اس ٹھٹھا کے علاقے کے بہت بڑے قرآن کے مفسر اور محدث اور فقیہ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی کتابیں لکھی عربی زبان میں، اردو میں، اور آل بیت اطہار کی شان پہ بھی لکھی اور افضلیت صدیق اکبر پر بھی کتاب لکھی انہوں نے۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی، میں نے چونکہ پروگرام کیا ٹی وی پر ان کے حوالے سے تو میں نے ان کی سیرت پڑھی۔ یہ فرماتے ہیں جب میں نے ظاہری علوم حاصل کر لیے، انہیں مسئلہ بھی یہ حل ہو جائے، مولویوں کو چڑ نہیں آستانوں سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ شاہ شمس تبریز کی وہ بات آپ کو یاد ہوگی، فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، جب تک مولانا روم شمس تبریز کی غلامی میں نہیں آئے وہ مولائے روم نہیں بنے، وہ صرف فقط مولوی تھے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے۔ حضرت بشر حافی کی مجلس میں امام احمد بن حنبل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اور امام احمد بن حنبل فقہ کے 4 اماموں میں سے امام ہے، حنبلی فقہ کے بانی ہے۔ کسی نے کہا وہ دیوانہ، آپ فقیہ، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ وہ تو مجذوب آدمی ہے۔ آپ اتنے بڑے امام ہاتھ باندھ کر جملہ سنیے امام احمد بن حنبل کا، فرمایا میرے پاس کتاب کا علم تو ہے، اللہ کا علم سیکھنے کے لیے بشر حافی کے پاس آتا ہوں۔ کتابوں کا علم تو اللہ نے بہت دیا، بشر حافی کے پاس اللہ کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی بیعت کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، آپ ان کے پاس حاضر ہوئے، ان سے کہا جناب مجھے بیعت کر لیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مرزا تو کہتا ہے بابش ہے ہی کوئی نہیں، بابش یہ ہیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا قیامت تک جتنے نقشبندی ہیں ان میں آپ کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیں کیا کروں؟ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا قادری سلسلے کے مریدوں میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کسی قادری بزرگ کے پاس جائیں۔ اب یہاں عقیدے کی بات کر دوں، ایرے غیرے نہ تو خیرے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں چشتیوں کی سروردیوں سے نہیں لگتی، قادریوں کی نقشبندیوں سے نہیں لگتی۔ جھوٹ بولتے جو یہ بکواس کرتا ہے۔ رنگ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، طریقہ ہر ایک کا اپنا ہے، منزل سب کی ایک ہے جسے بارگاہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مشن سب کا ایک ہے، کسی پر چشتی رنگ ہے، سروردی رنگ ہے، قادری رنگ ہے، نقشبندی رنگ ہے، لیکن ان سارے رنگوں پر جو رنگ غالب ہے وہ رنگ مصطفی ہے، طریقہ اپنا اپنا ہے۔ انہوں نے کہا میں نقشبندی ہوں لیکن آپ کی جو بیعت ہے وہ قادری سلسلے میں ہوگی، آپ وہاں چلے جائیں۔ کیسی محبت ہے، رحماء بینہم کی خوشبو سلسلوں سے بھی آ رہی ہے۔ اب
وہاں چلے جائیں. وہ سید وقار رحمت اللہ علیہ قادری سلسلے بزرگ تھے, وہاں چلے گئے. بات کر رہا ہوں کہ تصوف ادب کا نام ہے. بیعت کر لی, دسیا نہیں کہ میں قرآن دا مفسر بھی ہاں, میں محدث بھی ہاں تے فقیہ بھی ہاں. بیعت کر کے ہاتھ جوڑ کے کہا پیر جی کوئی ڈیوٹی ہوئے تے دسو, کوئی ذمہ داری آستانے پر. فرمایا ہاں, وہ گھوڑوں کے استبل میں صفائی کے لیے بندہ چاہیے, تم وہاں چلے جاؤ. جھاڑو پکڑ لیا. 2 مہینے گزر گئے, 6 مہینے گزرے, سال گزر گیا. سال بعد ایک سوال آیا پیر صاحب کے پاس. سوال بڑا اوکھا مشکل فقہ کا سوال تھا. انہوں نے کہا پتہ کرو کوئی بڑا عالم مفتی ہو جو اس کا جواب دے. لوگوں نے کہا جناب سنا ہے ٹھٹھا کے اندر ایک مخدوم ہاشم صاحب ہوتے ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں, وہ سوال کا جواب دیں گے. فرمایا اچھا ٹھٹھا جانا ہے تو وہ بندہ جو استبل کی صفائی کر رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ. آئے, کہا ٹھٹھا چلے جاؤ, وہاں کوئی مخدوم ہاشم صاحب ہوتے ہیں, یہ سوال کا جواب ان سے لے کر آؤ. تے پھر ہی نہیں دسیا کہ میں ہی ہاں. وہ سوال پکڑا, خانقاہ سے نکلے, کچھ دور بستی میں گئے, سارا جواب تفصیل سے لکھ کر لا کر کہا پیر جی آپ کے حکم پر جواب لے آیا ہوں. تو پیر ہوتا ہے, مومنانہ فراست اللہ نے دی ہوتی ہے. وہ سوال سامنے رکھا, ایک نظر کاغذ کے ٹکڑے پر ڈالی اور ایک نظر مخدوم ہاشم کے چہرے پہ ڈالی. پھر فرمایا قریبا, فرمایا تو کیا سمجھتا ہے, میں نہیں جانتا تجھے. جب تو آیا تھا تو مجھے پتا تھا تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے. میں تیرا امتحان لے رہا تھا, تو نے ادب کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا ہے جہاں سالوں میں لوگ نہیں پہنچتے. میں تجھے جہاں پہنچانا چاہتا تھا میں نے تجھے وہاں پہنچا دیا ہے. ادب کی وجہ سے میں سارے سلسلوں کی اجازت تجھے عطا کرتا ہوں. یہ ادب ہے جناب, تعظیم ہے, تکریم ہے. تصوف غیر سنجیدگی کا نام نہیں, تصوف میلے ٹھیلوں کا نام نہیں, تصوف نام ہے ایمان پر پہرا دینے کا, عقیدے پر پہرا دینے کا. ابھی آپ نے رضوی صاحب کی گفتگو سنی, رحماء بینہم پر کیسی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی. یہی پیغام ہے یہاں کے بزرگوں کا. بات ہم بھی کرتے ہیں, لیکن جب کوئی سید زادہ بولتا ہے اس کی بات کا اور وزن ہے, اس کی بات کا اور وزن ہے. جب کوئی سید زادہ کہتا ہے نا صحابہ کی شان بیان کرو تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں. جب کوئی سید زادہ کہتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کی محبت بیان کرو, ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں. اور جب کوئی سید زادہ کہتا ہے نا فکر رضا کی بات کرو تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں. کیونکہ بریلی والے نے تو بتایا کہ سادات کا مقام کیا ہے, عزت و احترام کیا ہے, اور سادات کی تکریم اور تعظیم کیا ہے. بات جو میں کرنے لگا ادب, تعظیم اور تکریم. حضرت مجدد صاحب مرید حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے, پتہ ہے نا آپ کو, بولے نا سبحان اللہ. جڑے تھک گئے ہو چپ رہے باقی بولو. لیکن پتہ چلتا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو کہ مجدد صاحب آ رہے ہیں تو سارے مریدین سے فرماتے ہیں آؤ شیخ احمد کا استقبال کریں. خانقاہ سے باہر آ کر حضرت مجدد صاحب کا استقبال ہو رہا ہے. مجدد صاحب تشریف لائے, بیٹھے. حضرت خواجہ باقی باللہ کی مجلس میں مریدین سے حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا مینوں نہ تکو, جب شیخ احمد بیٹھے ہوں مجھے نہ دیکھا کرو, ان کو دیکھا کرو, ان کو دیکھا کرو, ادھر توجہ کرو. انہوں نے کہا آپ پیر ہیں, یہ مرید ہیں. پھر میں ایک شروع ہو جاتے, کب کبھی تاری ہو جاتی. لوگوں نے کہا ہوا کیا؟ فرمایا مرشد دا پیغام آیا ہے, پیر نے بلایا ہے, کانپو نہ اور لرزہ تاری نہ ہو, پیر کامل کا بلاوا آیا ہے. تصوف نام ہے ادب کا, اور ہم اسی تصوف کے قائل ہیں. مرزا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, تمہیں غلط لوگوں نے تصوف کی تشریح سمجھائی ہے. آؤ نظر ان آستانوں پر تمہیں بتائیں تصوف کس چیز کا نام ہے, ولایت کس چیز کا نام ہے, طریقت کس چیز کا نام ہے. اور پھر جو ولی ہوتا ہے وہ صاحب کرامت ہوتا ہے,
بولو نا سبحان اللہ. وہ کہے کہ بابے شے کوئی نہیں کہ تو قرآن نہیں پڑھا, تو نے رسول اللہ کا فرمان نہیں پڑھا, تو نے تصوف کی ہسٹری اور تاریخ نہیں پڑھی. کرامت نص قطعی سے ثابت ہے. بولیے, میں شعبہ بازی کی بات نہیں کر رہا, کرامت کی بات کر رہا ہوں. کرامت نص قطعی سے ثابت ہے, کیونکہ خود رب فرما رہا ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. کس طرح؟ فرمایا آپ اسی کے ہوتے ہیں, لیکن وہ صفت کن کا مظہر بن جاتے ہیں. زبان اس کی ہوتی ہے, صفت کن کا مظہر بن جاتی ہے. پاؤں اسی کے ہوتے ہیں, صفت کن کا مظہر بن جاتے ہیں. ولی کی نگاہ جہاں پہنچتی ہے وہاں عام بندے کی نگاہ نہیں پہنچتی. ولی کے ہاتھ جہاں پہنچتے ہیں وہاں عام بندے کا ہاتھ نہیں پہنچتا. ولی صاحب کرامت ہوتا ہے, لیکن اس کی کرامت کے پیچھے فیضان نبوت کا ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تھک گئے ہوتے بس کر دیں. بولیے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ سن چکے 12 مرتبہ. ایک نقطہ صرف وہاں عرض کرنا ہے. فرمایا تخت لانا ہے, جن نے کہا میں لاتا ہوں. فرمایا تو دیر لگائے گا, جلدی چاہیے. آصف بن برقیہ نے عرض کیا میں لاتا ہوں. کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے. فرمایا تو لا. کہاں ہے تخت؟ سینکڑوں میل دور ہے. 10 کمرے, ایک کمرے کو تالا, اس کے پیچھے دوسرا کمرہ, اس کو تالا, پیچھے تیسرا. 10 کمرے تالے, ہر کمرے کے دروازے پر پہرے دار. 10ویں کمرے میں تخت ہے. 40 گز چوڑا, 80 گز لمبا, اور ہیرے جواہرات لگے ہوئے, وزنی بھی ہے. اور زمین کے اوپر نہیں ہے, زمین میں گڑا ہوا ہے. زمین میں گڑا ہوا ہے. آصف بن برقیہ نے کہا میں لاتا ہوں. پلک جھپکنے سے پہلے قرآن بیان کر رہا ہے. مرزا تو قرآن نہیں پڑھا, یہ بابے کی بات ہو رہی ہے. تو اگر سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی طاقت یہ ہے, تو اس امت کے ولی کی طاقت کیا ہوگی, جو ساری امتوں کی سردار امت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت لاؤ. توجہ پھر آپ کی چاہوں گا, جو سو رہے ہیں وہ جاگیں اور یہ بات سنیں. آصف بن برقیہ نے عرض کیا, پڑھیے مفسرین کو, حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ تخت میں لاؤں گا, تخت میں لاؤں گا. آپ نے صرف اپنی نگاہ ادھر کرنی ہے جدھر تخت پڑا ہوا ہے. اپنی نظر ادھر کرنی ہے جدھر تخت پڑا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام نے ادھر دیکھا. تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں سے زمین کا سینہ چاک ہوا, زمین شک ہوئی. تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں سے ظاہر ہوا. لیکن آصف بن برقیہ نے کہا لاؤں گا میں, آپ ادھر دیکھیں جدھر تخت ہے. پھر سنیے یہ جملہ, تخت میں لاؤں گا, کرامت میری ہے, آپ نگاہ ادھر کریں جدھر تخت ہے. آصف بن برقیہ کا پیغام تھا, کسی بھی ولی کی کرامت بظاہر اس کی ذات سے ظاہر ہوتی ہے, لیکن پیچھے کمال اس امت کے نبی کا ہوتا ہے. نگاہ ناز ہوتی ہے اس امت کے نبی کی, طاقت اس نبی کی ہوتی ہے. اس لیے کسی ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ شمار ہوتا ہے. فرمایا بظاہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب یہاں توجہ فرمائیے, کرامت کی بیس کیا ہے, بنیاد کیا ہے؟ ہر شعبہ باز کہے کہ میں صاحب کرامت ہوں نہ, ایسا بولو نا, نہیں ہوگا. داتا صاحب کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ کشف الماجود. سب سے بڑی کرامت داتا صاحب کی کشف الماجود ہے. صرف سوئیاں نکال لینا یا بلیڈ نکالنا صرف ایک اس بندے کی بات نہیں کر رہا. جتنے بھی شعبہ باز تصوف کو بدنام کر کے اہل سنت کے مسلک کو بدنام نہ کرو. تصوف کی یہ تعریف کسی بھی صوفی نے نہیں کی, شعبہ بازی نہیں. کرامت, اور کرامت کے لیے حکم ہے کہ ولی کرامت کو چھپاتا ہے, ضرورت پڑے تو ظاہر کرتا ہے. کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ جہاں اسلام کی سربلندی کا مسئلہ, دین حق کی حقانیت ثابت کرنی ہو تو وہ کرامت دکھاتا ہے. کرامت کی بیس کیا ہے؟ داتا صاحب سے پوچھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے حضرت حبیب رائی, بکریاں چراتے تھے. وہ نماز پڑھ رہے تھے,
बकरियां बैठी हुई हैं और बकरियों के गिर्द भेड़ियों ने हिसार बनाकर भेड़िए बकरी की हिफाजत कर रहे हैं। एक बंदा वहां से गुजरा, वो ताज्जुब हुआ, रुक गया। हजरत हबीब राही ने सलाम फेरा तो उसने आगे बढ़ के कहा, जनाब पहले तो ये बताइए ये बकरियों की दोस्ती भेड़ियों से कब से हो गई है? फरमाया जब से बकरियों के मालिक की दोस्ती अल्लाह से हुई है तब से भेड़ियों की दोस्ती बकरी से हो गई है। उस आदमी ने हजरत हबीब राही से कहा, मुझे प्यास लगी है। आपने एक मिट्टी का प्याला पकड़ा, पत्थर के नीचे रखा, पत्थर से दूध जारी हुआ, पत्थर से शहद भी जारी हो गया। वो पी कर कहने लगा, जनाब ये कैसे हुआ? पत्थर से दूध और पत्थर से शहद कैसे जारी हुआ? फरमाया ये तो कोई मसला नहीं, तू भी कर सकता है। तू चाहे तो तेरे कदमों की ठोकर से पानी के चश्मे जारी हो। उसने कहा कैसे होगा? लफ्ज सुनेंगे आप, मैं वल्लाह बिल्लाह ये नूर नूर सादात के चेहरे देखकर दिल खुश हो गया। और ये भी मुझे पता है कि ये सारे आलिम और खतीब हैं एक से बढ़कर एक। कैसे होगा? वो जुमला सुनिए, कहा बेमुताबाते रसूलिल्लाह, अपने नबी का तरीका अपना ले, बस इतना ही नुस्खा है। आका करीम की जात से ताल्लुक मजबूत कर ले, तू जिस पत्थर को ठोकर मारेगा रब वहां से चश्मा जारी कर देगा। अभी भी वो बंदा हैरान था। फरमाया तू हैरान है, गाल समझ नहीं आई तो और आसान करा। फरमाया मूसा अलैहि सलाम की कौम के लिए अल्लाह ने पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी किए, ऐसे ही है? उसने कहा ऐसे ही है। फरमाया हालांकि मूसा अलैहि सलाम की कौम उनका कहना नहीं मानती थी, बात नहीं मानती थी। फरमाया अगर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उनकी बात न माने, उनके लिए पत्थर से 12 चश्मे जारी हो सकते हैं, तो हबीबुल्लाह की उम्मत जिनके गलों में गुलामी रसूल का पट्टा है, उनके लिए क्या मुश्किल है? जिस पत्थर को हुक्म दे रब उस पत्थर से पानी के चश्मे जारी कर दे। और फिर फरमाया वली साहिब करामत होता है, लेकिन कैसा साहिब करामत? तवज्जो है आपकी? हजरत दाता साहब ने कश्फुल माजूब में लिखा, फरमाया हजरत बायजीद बुस्तामी को एक मेराज हुई, उरूज हासिल हुआ, जो उनकी रूहानी मेराज थी। बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मकाम पर पहुंचकर सवाल किया, या अल्लाह मैं और करीब आना चाहता हूं और कुर्ब चाहता हूं। फरमाया बायजीद तू करीब आना चाहता है तो एक काम कर, क्या? अपनी खुदी को खत्म करके आ। या अल्लाह मेरी खुदी मैं कैसे खत्म होगी? ये वो लफ्ज हैं जो मेरी खिताबत के जुमले नहीं, जो दाता साहब ने कश्फुल माजूब में लिखा। फरमाया आतिफ गैबी से आवाज आई कि बायजीद अपनी खुदी खत्म करके मेरा और कुर्ब चाहता है तो एक काम कर ले। क्या? फरमाया मेरे हबीब के कदमों से लगने वाली मिट्टी, मेरे हबीब के कदमों से लगने वाली मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बना ले, रब तुझे वो उरूज देगा जिसका तू तसव्वुर नहीं कर सकता। शांति के ताल्लुक में रिसालत रसूलुल्लाह की जात से तेरा ताल्लुक मजबूत हो, वो जितना मजबूत होगा उतना उरूज रब तुझे अता फरमाएगा। और हजरत बिश्र हाफी से बात बिल्कुल मैं समेट रहा हूं। बिश्र हाफी को ख्वाब में नबी अलैहि सलाम का दीदार हुआ। फरमाया बिश्र तू जानता है तुझे ये मकाम कैसे मिला? या अल्लाह कैसे मिला? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानते कैसे मिला? अर्ज किया हुजूर कैसे मिला? फरमाया 4 वजूहात है। कितनी? सारे बोलो ना, 4 वजूहात। पहली, ये इत्तिबाए का सुन्नती, तू मेरे तरीके पे चलता है इसलिए तू वली बना है। दूसरी वजह, व खिदमतिका लिस्सालिहीन, तू अल्लाह के वलियों की खिदमत करता है इसलिए तू वली बना है। तू पाकाने उम्मत के दामन से वाबस्ता है इसलिए तू वली बना। तीसरी वजह, व नसीहतिका लिइख्वाने का, तू अपने मुरीदों को खैर ख्वाही की भलाई की वसीयत करता है। देखिए बड़ी तबीयत खुश हुई, शाह साहब ने बताया कि हमने मौजूआत दिए हैं तो बड़ा दिल खुश हुआ, वरना आरास की तकरीब ऐसी भी होती है, लंगर खाकर लोग ढोल तमाशा देखकर बंगड़े डालकर घरों को चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सीना तान कर निकलेंगे कि अकीदे का पैगाम लेकर जा रहे हैं, अकीदे की मजबूती लेकर जा रहे हैं, अकीदे में इस्तेहकाम लेकर जा रहे हैं।
तीसरी बात फरमाया व नसीहत का लिखवाने का, तू अपने भाइयों को नसीहत करता है इसलिए तुझे विलायत मिली। चौथी वजह, इस पर आपकी तवज्जो चाहिए, फरमाया व महब्बत कल असहाबी व अहले बैती। तेरी विलायत की चौथी वजह यह है तू मेरे सहाबा नाल भी प्यार कर दे ते मेरी अहले बैत नाल भी प्यार कर दे। इसका मतलब यह हुआ सहाबा का बुग़्ज़ हो तो वो भी वली नहीं, अहले बैत का बुग़्ज़ हो तो वो भी वली नहीं है। विलायत के लिए शर्त है राफ़ज़ी ना हो, नासबी ना हो, खारजी ना हो, तफसीलिया ना हो, पक्का पक्का सुन्नी हो तो तब वली कहलाएगा। क्या बात, जिंदाबाद। अब मैं बिल्कुल इख्तिसार 5-7 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, पैगाम आपको दे रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ। अभी हजरत नकीब महफिल ने एक इशारा किया, मैं उसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूं।